کیا بولے گی. اور معلوم ہے نا حضرت حذیفہ تھے نا, حضرت حذیفہ جب روم گئے, کہاں گئے؟ روم. تو روم کا بادشاہ اس نے کہا کھانا لگاؤ کھانا لگاؤ کھانا لگاؤ. وہ روم کا بادشاہ اس نے وہ بڑے بڑے دیگے چڑھا دی ہوگی. جب کھانا لگا نا تو حضرت ابو ہریرہ ایسا بیٹھ گئے جیسے ہمارے نبی بیٹھتے تھے کھانے کو. بھائی سنت کے مطابق بیٹھ گئے. تو بازو میں کسی نے یوں ہاتھ مارا, کہا پلاٹھی مار کے بیٹھو پلاٹھی مار کے. تو حضرت حذیفہ نے کہا کیوں پلاٹھی مار کے کیوں بیٹھوں؟ کہا یہاں سب بڑے بڑے لوگ ہیں, دیکھو سب نے بڑی بڑی پلاٹھی ماری ہے, تم بھی پلاٹھی مار کے بیٹھو, معلوم پڑے ہم بھی عرب سے آئے ہیں. حضرت حذیفہ نے کیا کہا معلوم؟ اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء. کہا یہ بیوقوف کو خوش کرنے کے لیے میں میرے نبی کو ناراض کروں گا؟ ابھی میں آیا یہاں پہ, ابھی تو بیان شروع نہیں ہوا, اس سے پہلے شربت, اس سے پہلے پانی, اور یہ ہمارا جوان کھڑے ہو کے ہو لوکنگ اسمارٹ. میرے دوستو میرے ایک سوال کا جواب دے دو. دیکھو آپ لوگوں کو تھوڑی بات خراب لگتی ہوگی لیکن میرے سوال کا بالکل چوکھے شبدوں میں جواب دے دو. حدیث پاک میں لکھا, دیکھو 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 ایک بات سمجھنا, اگر ہم گورا رنگ دیکھیں گے نا تو ہم کو کالا آٹومیٹک سمجھ میں آئے گا. نہیں, ہم کڑوی دوا پیئیں گے تو ہم کو مٹھائی کی مٹھاس سمجھ میں آئے گی, ہے نا. ارے بولو نا صحیح ہے کہ نہیں, صحیح ہے کہ نہیں. یعنی ہم نے کتابوں میں پڑھا تتبین الاشیاء بازدادها, کوئی چیز کو پہچاننا ہو تو اس کا اپوزٹ چلے جاؤ. بھائی اپوزٹ چلے جاؤ تو آپ کو چیز سمجھ میں آئے گی. میٹھے کو سمجھنے کا ہو تو کڑوا چکھ لے, اگر میرے دوستوں گھوڑے کو سمجھنے کا ہے تو کالے کو دیکھ لے, اچھے کو سمجھنا ہے تو برے کو سمجھ لے. اب اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتانا, قرآن اور حدیث میں لکھا ہے جو نبی سے محبت کرے گا وہ جنت میں جائے گا. جو نبی سے محبت کرے گا وہ جنت میں جائے گا. اپوزٹ کر دو, اپوزٹ کر دو. جو نبی سے نفرت کرے گا. ارے یہ تو اتنا آسان ہے نا, بچہ بھی بولے گا. آپ لوگ میرا منہ کو ایسا دیکھتے ہو؟ بھائی یہ میں نے کوئی اپوزٹ بولا, بہت خطرناک نہیں بولا, کوئی لاجیکل سوال نہیں پوچھا. بھائی جو نبی سے محبت کرے گا وہ جنت میں جائے گا. اس کا اپوزٹ یہ ہے جو نبی سے نفرت کرے گا وہ. اب دو اسٹیٹمنٹس ہیں, نبی سے محبت تو جنت ہے اور نبی سے نفرت تو جہنم ہے. اب آپ لوگ اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ کہ ہم دونوں میں سے کہاں فٹ ہوتے ہیں. اچھا ایک بات آپ کو بتاؤں, ایک بات آپ کو بتاؤں, سنیں گے نا سب لوگ, بات سنیں گے نا انشاءاللہ؟ بولو سنیں گے نا انشاءاللہ. غلطی ہم سے بھی ہوتی ہے, غلطی آپ سے بھی ہوتی ہے, غلطی سب سے ہوتی ہے. بولو ہم سب گنہگار, بولو ہم سب. ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے, سننا, ہمارے نبی بیٹھے, صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے. ساتھ میں بولو گے تو اچھا لگے گا, صحابہ کرام کا. میں بتانا چاہتا ہوں غلطی تو ہم سے بھی ہوتی ہے, غلطی آپ سے بھی ہوتی ہے, غلطی صحابہ سے بھی ہوئی. کس سے غلطی ہوئی؟ لیکن غلطی کے بعد ان کا ایکشن کیا اور میرا اور آپ کا ایکشن کیا. بات سمجھیں گے نا آپ لوگ؟ ایک مرتبہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے, صحابہ کرام بیٹھے, مشورہ ہو رہا ہے. بولو کیا ہو رہا ہے؟ مشورہ ہو رہا ہے. چلو مشورہ ہو گیا مشورہ ہو گیا. بھائی ہر کام مشورے سے ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ بھائی ہم کو یہی سکھایا گیا, ہر کام کرو وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ. ہمارا کام کیسا ہونا چاہیے؟ مشورے سے. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, اللہ نے فرمایا مشورہ کرو. ایک مرتبہ ہمارے نبی بیٹھے, صحابہ کرام بیٹھے, حضرت ابو بکر ہے, حضرت عمر ہے, حضرت عثمان ہے, حضرت بلال ہے, حضرت علی ہے, حضرت ابو ذر ہے, وہ بڑے بڑے صحابہ بیٹھے. اللہ کے رسول مشورہ کر رہے. چلو مشورے میں بات طے ہو گئی, لیکن اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ دیکھو ہماری چار دیواری کے بیچ میں مشورہ ہوا ہے, باہر جا کر میرے مشورے کو کوئی آؤٹ مت کرنا جب تک میں خود آؤٹ نہ کروں. بات سمجھ میں آ گئی؟ بات سمجھ میں آ گئی. ہمارے نبی نے کہا مشورے میں جو بات ہوئی ہے باہر جا کے بولنا. زور سے بولو نا, باہر جا کے بولنا. ہاں ہمارے نبی نے کہا میں بولوں اس کے بعد, ہاں میں کچھ دن کے بعد بولوں گا, اس کے بعد تم بولنا, ابھی باہر جا کے کوئی بولنا. بس اتنا ہمارے نبی نے کہا. اب چلو سب لوگ چلے گئے. ایک صحابی جو مشورے میں بیٹھے تھے, جن کا نام شاید آپ نے سنا ہوگا نہیں سنا ہوگا, حضرت ابو لبابہ. بولو ساتھ میں بولو, کیا نام ہے؟ حضرت ابو لبابہ. وہ باہر گئے اور جا کر مشورہ آؤٹ کر دیا. ہمارے نبی نے منع کیا تھا کہ دیکھو یہ ہمارے چار دیواری کے بیچ میں بات ہوئی ہے, کوئی ہماری بات کو باہر آؤٹ نہیں کرے گا جب تک میں آؤٹ نہیں کروں گا, اس سے کہ مجھے جب اللہ کہے گا تب میں آؤٹ کروں گا, آپ میں سے کوئی باہر بات کرنا نہیں. حضرت ابو لبابہ گئے اور دوسری گلی میں جا کے بول دیا کہ وہاں ایسی بات ہوئی تھی. جیسے ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ ہوتے جن کو کھانا ہجم ہی نہیں ہوتا جب تک بولے نہیں, ہے نا. ہمارے یہاں بھی ہے نا, بیٹھے بیٹھے کچھ نہ کچھ بولے گا, کسی پہ تہمت نہیں لگائے گا تو رات کو اس کو نیند نہیں آتی ہے.
ہم لوگوں کو تو دل میں جلن اتنی جلن ہے. کسی کے گھر کے باہر ذرا اچھی گاڑی دیکھا نا, ہاں ہے اتنی بڑی بڑی آنکھیں, اس کے پاس کہاں سے آ گیا؟ تیرے پاس مانگنے آیا تھا تو کیا بولتے؟ کسی کے پاس پیسہ آتا ہے رات کو نیند ہم کو نہیں آتی. پیسہ اس کے پاس آیا, 2 گھر اس نے بنایا, 2 گاڑی اس کی بنی, اس کے کھیت زیادہ ہو گئے, یہ بھائی رات کو نہیں سوتا. ڈپریشن. میں کہتا ہوں ڈپریشن نہیں, وہ جو جلن آگ لگی ہے نا, آگ. اور اللہ کی قسم اگر دل میں کسی کی آگ لگی ہوگی نا, اللہ نماز بھی قبول نہیں کرتا ہے. ارے بات سمجھنا ہے. تو حضرت ابو لبابہ, نام یاد رکھو کون حضرت ابو. یہ ڈائریکٹ قرآن سے میں بات کر رہا ہوں. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی مشورے میں بات باہر آؤٹ, بولو جلدی بولو نا, بات ختم ہے, باہر آؤٹ. لیکن حضرت ابو لبابہ دوسری گلی میں گئے اور جا کر بات. اچھا حضرت ابو لبابہ کو ایسا کہ میں نے بات آؤٹ کر دیا, کس کو کیا پتا چلے گا, لیکن یہاں تو اللہ کے رسول کو فوراً پتا چلا. قرآن میں آیت آئی, بولو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. آج بھی قرآن میں 90 پارے میں, کون سے پارے میں, بولو بولو کون سے پارے میں, فوراً آیت آئی, یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ وان اللہ عنده اجر عظیم. آیت کریمہ آ گئی, اللہ کے رسول کو خبر ملی, ابو لبابہ دوسری گلی میں گئے اور یہ بات کو آؤٹ کر دیا, راز کو. بس اللہ کے رسول نے فوراً کہا ابو لبابہ کو بلاؤ, بلاؤ, غلطی ہوئی ہے بلاؤ. جب حضرت ابو لبابہ آئے تو ہمارے نبی کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا کہ ابو لبابہ ابھی میں نے سمجھایا کہ یہاں سے باہر جاؤ تو کوئی بات کو آؤٹ مت کرنا, تم دوسری گلی میں پہنچے اور تم نے جا کے اوپن کر دیا. بس اللہ کے رسول غصے ہوئے. گناہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ارے بولو نا, غلطی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہمارے نبی نے کیا فرمایا معلوم؟ ابو لبابہ سنو سنو, ابو لبابہ تم سے غلطی ہوئی, تم نے مصطفیٰ کے راز کو فاش کر دیا, تم نے ہمارے سیکریٹ کو اوپن کر دیا. ہمارے نبی نے غصے میں کہا, چہرہ لال, ہمارے نبی نے کہا ابو لبابہ اٹھ جاؤ, جب تک اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا مصطفیٰ بھی تمہیں معاف نہیں کرے گا. کیسا معاملہ ہوگا سوچو, تھوڑی دیر کے لیے سوچو. اچھا ابو لبابہ اٹھے, اگر ہم سے کوئی بڑا ناراض ہو جاوے نا, ہم لوگ کیا کرتے؟ اگر کوئی گاؤں کا بڑا اللہ کا ولی ہم سے ناراض ہو جاوے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ارے چھوڑنا, اس میں کیا جاتا ہے, وہ تو اس کی تو عادت ہے بولنے کی. کرتے کہ نہیں کرتے؟ یہ حضرت ابو لبابہ گھر نہیں گئے, بولو گھر. آج بھی گواہی دے رہا ہے مدینے کا کھمبا, مسجد نبوی جو ہے نا, مسجد نبوی مدینے میں, مسجد نبوی وہاں آج بھی جہاں ممبر ہے نا, ممبر اس کے پاس میں کھمبا ہے. حضرت ابو لبابہ, اس زمانے میں تو لکڑے کا کھجور کا کھمبا تھا, کھجور کا بڑا درخت تھا. حضرت ابو لبابہ وہاں گئے, اپنی بیوی کو بلایا اور کہا رسی لے کر آنا. وہ بیچاری بیوی رسہ لے کر آ گئی, کہا میرے کو باندھ دے. بیوی نے منع کیا, کہا میرا آرڈر ہے میرے کو باندھ دے. بیوی نے چاروں طرف سے باندھ دیا اور کہہ دیا اپنی بیوی سے اور اپنے غلام سے کہہ دیا, نماز کا ٹائم ہو تو مجھے کھولنا, میں وضو کروں گا, نماز پڑھوں گا, پھر مجھے باندھنا. ابو لبابہ نے کہا میرا مصطفیٰ مجھ سے ناراض ہے. اللہ کی قسم ابو لبابہ نے کہا کھانا نہیں کھاؤں گا, پانی نہیں پیوں گا, گھر نہیں جاؤں گا, اپنے آپ کو رسی سے باندھوں گا جب تک اللہ کا رسول معاف نہیں کرے گا. وہاں ابو لبابہ جان دے دے گا مگر کھانا نہیں کھاؤں گا. ایک غلطی ہوئی تھی, سزا کیسی؟ اچھا ہمارے نبی نماز پڑھانے آ رہے, ہمارے نبی نماز پڑھانے آ رہے, ابو لبابہ کو دیکھتے ہمارے نبی, آنکھوں میں آنسو آ جاتے, آنکھوں میں آنسو آتے, لیکن کہتے نہیں ابو لبابہ جب تک اوپر والا معاف نہیں کرے گا میں تمہیں معاف نہیں کروں گا. میرے دوستو 24 گھنٹے گزر گئے, ابو لبابہ نے کھانا نہیں کھایا, اپنے آپ کو رسی میں باندھا. میرے دوستو پورا دوسرا دن گزر گیا, ابو لبابہ نے کھانا نہیں کھایا. تیسرا دن گزر گیا, ابو لبابہ نے کھانا نہیں کھایا. میرے دوستو تیسرے دن تو یہ حالت ہے, ابو لبابہ پہلے سے ہی کمزور تھے, جب اپنے آپ کو رسی سے باندھتے تھے, پیٹ پہ, سینے پہ, پاؤں میں رسی باندھتے. تیسرے دن آپ کا یہ حال تھا کہ جب ان کی بیوی ان کو رسی باندھتی تھی تو ان کا چہرہ یوں دیکھو, یوں ان کی گردن یوں جھک جاتی تھی اور یہ بے ہوش ہو جاتے تھے, بے ہوش. تیسرے دن تو یہ معاملہ ہوا کہ شام کا ٹائم ہے,
مدینے میں خبر پھیلی کہ کل ابو لبابہ کا انتقال ہو جائے گا، معلوم نہیں کوئی جنازے کی نماز پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا، اس لیے کہ اللہ بھی ناراض ہے، مصطفیٰ بھی ناراض ہے۔ میرے دوستو، 1 دن 2 دن 3 دن، تیسرے دن کی رات بھی ختم ہو گئی۔ بولو تیسرے دن کی رات بھی، چوتھا دن اللہ کے رسول نے فجر کی نماز پڑھائی۔ بولو چوتھا دن اللہ کے رسول نے فجر کی نماز پڑھائی۔ وہاں ابو لبابہ، عجیب و غریب حال ہے۔ ارے مدینے کا ہر آدمی روتا ہے، مدینے کی عورتیں روتی ہے، مدینے کے بچے روتے ہیں، ابو لبابہ کی بیوی گھر میں چلا چلا کے روتی ہے، میں بیوہ ہو جاؤں گی۔ ارے چوتھا دن ہے، فجر کی نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد ہمارے نبی کے چہرے پر ہنسی آئی۔ کہا ارے 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 جاؤ جاؤ، ابو لبابہ کی رسی کو کھولو، ابھی خبر آئی اللہ نے معاف کر دیا۔ بولو بولو، ابھی خبر آئی اللہ نے۔ سارے صحابہ نے اللہ اکبر، ابو لبابہ کی معافی ہو گئی۔ ارے مدینے میں اعلان کر دو ابو لبابہ کی معافی ہو گئی۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا اللہ نے معافی بھی ایسی دی، ان کی غلطی کو جب قرآن کی آیت بنایا، اللہ نے ان کی معافی کو بھی قرآن کی آیت بنا دیا۔ وہی پارا، بولو کون سا پارا؟ وہی آیت کریمہ آئی، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایمان والو، اللہ نے فرمایا ایمان والو، اور ساتھ میں اللہ نے فرمایا ابو لبابہ اگر تم سچی توبہ کرو گے اوپر والا تمہیں معاف کرے گا۔ صرف معاف نہیں کرے گا ابو لبابہ، تم نے رسیوں سے اپنے آپ کو باندھ دیا، خدا نے جنت کی رسیوں کو کھول کر تمہیں جنت کا ٹھکانہ عطا کر دیا۔ بس ہمارے نبی نے فرمایا معافی آ گئی، جاؤ ابو لبابہ کی رسی کو کھولو۔ اب پورے سب لوگ دوڑے، میں رسی کھولوں گا۔ ارے وہ بولے میں رسی کھولوں گا۔ وہ بیوی دوڑتے آئی، وہ بیوی دوڑتے آئی، رسی باندھا میں نے تھا تو میں کھولوں گی، بھائی رسی باندھا تو میں نے تھا نا سب سے پہلے۔ لیکن ابو لبابہ کو دیکھا اللہ ہوش دیتا ہے، چوتھے دن صبح میں ہوش میں آئے، جیسے کہا کیا ہوا، کہا رسی کھولنے آئے، وہ بیوی بھی آئی رسی، کہا نہیں کوئی بھی رسی نہیں کھولے گا، رسی اگر کھولیں گے تو صرف مصطفیٰ اپنے ہاتھوں سے کھولیں گے، مصطفیٰ اپنے ہاتھوں۔ سب نے کہا ارے ہمارے نبی تو مسجد میں بیٹھے، ہم لوگ پٹافٹ رسی کھولے، کھانا کھاؤ پانی پیو بات ختم ہو جائے۔ کہا نہیں، مصطفیٰ رسی کو ہاتھ سے کھولیں گے، اس لیے کہ اس میں ایک بات چھپی ہوئی ہے۔ کہا کیا بات چھپی ہوئی ہے؟ کہا وہ دیکھتے جانا کیا بات چھپی ہوئی ہے۔ ابھی تو یہ کہہ رہے کہ سامنے سے آ رہے ہمارے آقا محمد رسول، اور ہمارے نبی نے آتے آتے کیا کہا، ابو لبابہ میں تو وہاں بیٹھا تھا، تو نے مجھے اٹھوایا، اس لیے کہ ابھی جبرائیل نے آ کر کہا کوئی رسی نہیں کھولے گا، مصطفیٰ تم اپنے ہاتھوں سے کھولو گے۔ ہمارے نبی نے جبرائیل کو پوچھا کیوں میں رسی کھولوں؟ ارے میں کیوں رسی کھولوں؟ کہا تم رسی کھولو گے، ابو لبابہ اتنے کمزور ہے کہ گریں گے تو تمہارے سینے پر گریں گے، تمہارے دل میں جو ایمان ہے آج اللہ اس کا نور ان کے دل میں بھی اتار دے گا۔ ہوا بھی ایسا ہے، آپ سوچو کیسی گھڑی ہوگی، ہمارے نبی نے یوں رسی کھولی ہے اور ابو لبابہ ایسے ہی سیدھے ہمارے نبی کے سینے پر گرے ہیں۔ ہمارے نبی نے دونوں ہاتھوں سے ابو لبابہ کو سمیٹ لیا۔ میرے دوستوں کتابوں میں لکھا نبی کے قلب مبارک سے جو ایمان کا نور نکل کر ابو لبابہ کے دل میں گیا ہوگا، کہ اسی نور پر اللہ نے ہزاروں کے جنتوں کے فیصلے کر دیے ہوں گے۔ تو میرے دوستوں غلطی ان سے ہوئی، کتنے دن رسی سے باندھا؟ 3 دن 3 رات یا 4 رات رسی سے باندھا، نہیں باندھا۔ ہم سے بھی غلطی ہوئی ہے، ہم نے فجر کی نماز آج نہیں پڑھی، ہم نے کیا سزا دی اپنے آپ کو؟ بولو نا کیا سزا دی؟ ارے بھائی غلطی تو ہم سے بھی ہوئی ہے، فجر کی نماز ہم نہیں پڑھتے، پورا 24 گھنٹہ گزر جاتا، ہم قرآن پاک کو اٹھاتے نہیں ہے، ہم قرآن پاک کو پڑھتے نہیں ہے، ہم جتنے بیٹھے ہماری پیجامہ ٹخنوں کے نیچے ہے، ہمارے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، ہم ہزاروں گناہ کرتے، آنکھوں کا استعمال غلط ہوتا، ہمارے موبائل میں زینا ہوتا ہے، ہمارے کانوں کا غلط استعمال ہوتا، گلی گلی میں زینا کا بازار گرم ہوتا ہے، ہم ہزاروں سگریٹ پیتے ہیں، گٹکا کھاتے ہیں، تو ہم لوگ اپنے آپ کو کیا سزا دیتے ہیں؟ بولو نا ہم اپنے آپ کو کیا سزا دیتے ہیں؟ اور ایک حدیث سنو، جس نے دنیا میں اپنے آپ کو سزا دے دی اللہ کو رحم آ گیا، اللہ نے معاف کر دیا، لیکن جس نے دنیا میں اپنے آپ کو سزا نہیں دی اللہ کہتا تیار رہنا، اب جہنم میں تجھے سزا دینے والا ہوں، اب قبر میں تجھے سزا دینے والا ہوں، قبر میں تجھے سزا دینے والا ہوں۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوستوں؟
کوئی چوری کرے، شریعت کا قانون ہے ہاتھ کاٹو. بھائی شریعت کا قانون ہے ہاتھ، بولو بولو ساتھ میں بولو، شریعت کا قانون ہے اگر اسلامی حکومت ہو اور کوئی چوری کرے پکڑا جائے، مرد ہو کہ عورت ہو، شریعت کا قانون ہے اتنا ہاتھ کاٹ دو. بھائی اتنا ہاتھ قرآن کریم میں لکھا، بولو 6 پارے میں پارا نمبر. اللہ نے فرمایا، اگر یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ نے فرمایا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اللہ نے فرمایا چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو، چوری کرے تو ہاتھ. لیکن ایک صحابی نے پوچھا، اگر کوئی چوری کیا اور ہاتھ نہیں کٹا، جیسا آج بھائی کسی نے چوری کیا ہاتھ نہیں کٹا، ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہاتھ کٹ گیا، دنیا میں معاملہ کلیئر ہو گیا، امید ہے اللہ قیامت میں معاف کر دے گا. لیکن جس کا ہاتھ نہیں کٹا، اللہ کہتا میں جہنم کے چھرے سے اس کے ہاتھ کو کاٹ دوں گا. تو ہم لوگ بھی تو غلطی کر رہے ہیں، کوئی اپنے آپ کو سزا تو نہیں دے رہا ہے. اچھا ایک بات بتاؤ، پھر وہ اسٹیٹمنٹ پہ آ جاؤ، جو نبی سے محبت کرے وہ، اس کا اپوزٹ جو نبی سے نفرت کرے. ایمان سے بولو، محبت کرتے ہو نفرت کرتے ہو؟ چلو محبت کرنے والے ہاتھ اٹھا دو. محبت والے ہاتھ اٹھا دو، ہاتھ اٹھا دو، ہاتھ اٹھا. محبت والے ہاتھ اٹھا دو. اس کا مطلب جنتی. ارے بولو اس کا مطلب ہاتھ نیچے. چلو نفرت والے ہاتھ اٹھاؤ. نہیں نفرت نہیں کرتے. چوکھی بات بولو نا، میں جتنا چوکھا بولتا ہوں آپ بھی بولو، نبی سے نفرت کرتے؟ ہاں یا نہیں کرتے؟ نہیں تو داڑھی کیوں نہیں رکھتے؟ داڑھی نہیں رکھنے والا سب سے بڑا نبی کا غدار، جو زبان سے کچھ نہیں کہتا لیکن دل اندر سے کہتا ہے میرے نبی مجھے سب کا چہرہ پسند ہے، نہیں پسند ہے تو آپ کا چہرہ نہیں پسند ہے. تو جو چہرے سے، جو نبی کا چہرے کو نہیں پسند کرے وہ محبت کرتا ہے. ارے تم اپنی بیوی کو بولو، تم جاؤ گھر میں جاؤ اور اپنی بیوی کو بولو کہ تیرا کھانا پکانا، ہاں کیا کھانا پکاتی ہے، ارے تو کتنا اچھا کپڑا دھوتی ہے، ارے تو کتنا اچھا جھاڑو مارتی ہے، ارے تو کتنا اچھا پوتا مارتی ہے. بیوی کو کہو تیرا کپڑا کتنا اچھا ہے، لیکن تیرا چہرہ مت بتا، یو آر لوکنگ ویری ڈینجر. بیوی کو بولو تیرا چہرہ مت بتا، باقی تیرا کھانا پکانا 101% قبول، تیرا کپڑا دھونا قبول، تیرا جھاڑو مارنا قبول، تیرا پوتا مارنا قبول، تیرا بچوں کو سنبھالنا قبول. مگر ایک کام کر، جب میں آؤں نا تو چہرہ ہٹا دے. وہ چہرہ دیکھتا ہوں تو میرے کو کچھ عجب عجب لگتا. بتاؤ بیوی گھر میں رہے گی؟ وہ تو رہے گی، تم کو نہیں رہنے دے گی. وہ تو رہے گی لیکن تم کو کیوں نہیں رہنے دے گی؟ کہ سب بات چھوڑ، جب میرا چہرہ ہی نہیں پسند ہے تو آج سے تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں. قیامت میں ہمارے نبی کہیں گے دنیا میں سب کا چہرہ پسند تھا، میرا چہرہ نہیں پسند تھا. نوچتا تھا، میرے چہرے کو نوچتا تھا، میرے چہرے کو کھرچ ڈالتا تھا. کیا ملتا تھا تجھے؟ میرے دوستوں میں بات ختم کرنے جا رہا ہوں. ایک اور سٹیٹمنٹ لا رہا ہوں آپ کے سامنے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ میرے سٹیٹمنٹ کا جواب دو گے نا؟ جواب دو گے نا انشاءاللہ. ایک سٹیٹمنٹ کا تو جواب مل گیا، میرے کو زیادہ اس میں ڈیپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. بچہ سمجھ سکتا، نبی سے محبت کرنے والا جنتی تو نبی سے نفرت کرنے والا. اب آپ سوچو ہمارا ٹھکانہ کہاں ہے. چلو ایک اور بات میں آپ سے پوچھوں، نبی جو بولتے تھے وہ ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ نہیں سب جن کو یقین ہو وہی بولے، باقی چھوڑ دے. بھائی نبی جو زمین پہ بولتے تھے اللہ آسمان پہ ہاں بولتا تھا نہیں بولتا تھا؟ نہیں سب بولو نا، ساتھ میں بولو نا. ہمارے نبی جو بولتے تھے زمین پر آسمان پر فیصلہ ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ ارے بولو نا، ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، ہمارے نبی زمین پر بولتے تھے، صرف بولتے تھے، اللہ آسمان پر فیصلہ کرتا تھا. ہمارے نبی بولتے تھے، اللہ آسمان پر فیصلہ کرتا تھا. ایک مرتبہ کیا ہوا معلوم؟ ہمارے نبی سفر سے آئے. بولو ہمارے نبی سفر سے آئے. ایک صحابی نے دور سے دیکھا کہ اللہ کے رسول سفر سے آئے. وہ صحابی کا نام ہے حضرت مالک. صحابی کا نام بولو کیا؟ حضرت مالک. انہوں نے دیکھا کہ ہمارے نبی سفر سے آئے.
اور آدمی جب سفر سے آتا ہے تو تھکا ہوا ہوتا. وہ صحابی جلدی جلدی گھر میں گئے اور گھر میں جا کے دودھ نکالا اور گرم گرم دودھ کیا اور گرم گرم دودھ لے کر اللہ کے رسول کے پاس آئے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے آئے تھے, تھکے ہوئے تھے. ہمارے نبی نے پوچھا مالک کیا لے کر آئے؟ کہا اللہ کے رسول آپ تھک کے آئے ہو, میں گرم گرم دودھ لے کر آیا تاکہ آپ کی طبیعت میں نشاط آ جائے, آپ کی طبیعت میں قوت آ جائے. ہمارے نبی نے سوچا کتنا خیال رکھتے. ہمارے نبی نے کہا لاؤ مالک مجھے گرم گرم دودھ پلا دو. ہمارے نبی نے دودھ پیا. پھر ہمارے نبی نے کہا اے مالک جا, دنیا پہ بڑھاپا آئے گا, تجھ پر کبھی بھی بڑھاپا نہیں آئے گا. کتابوں میں لکھا حضرت مالک کی عمر 160 سال کی ہوئی, مگر کہتے اللہ کی قسم میرے سر اور داڑھی کا ایک بال بھی سفید نہیں ہوا تھا. نبی نے بول دیا فیصلہ ہو گیا, ہو گیا. ہمارے نبی نے کہا اللہ تجھے جوانی عطا کرے, 160 سال کی عمر میں ایک بال بھی سفید. اور ہم لوگ کا دیکھو نا 40 سال کی عمر میں تو سفید ہی آتی. ہو گیا کہ نہیں؟ 40 کیا 35 میں دیکھو تو بال سفید سفید آنے لگتے. وہ بھی سوچنے لگتا ہے کہ میری بیوی کا ایک بھی بال سفید نہیں ہوا. کہیں ایسا نہیں بولے کہ بھائی یہ رشتہ کیسا, یہ تو باپ جیسا دکھتا ہے, بیوی بیٹی جیسی دکھتی ہے. ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو نبی نے کہہ دیا ہو گیا. بولے ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ بولے ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اچھا ہمارے نبی ایک مرتبہ استنجے کے لے گئے. کس کے لے گئے؟ اب صحابہ کو معلوم ہے کہ نبی استنجا کرتے اس کے بعد فوراً وضو کرتے, اس لیے کہ ہمارے نبی 24 گھنٹے وضو سے رہتے. صحیح ہے کہ نہیں؟ تو ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن عباس, بولو کیا نام ہے؟ حضرت عبداللہ ابن, ان کی عمر ہے 7 سال. کتنی عمر ہے؟ جیسے دیکھا کہ ہمارے نبی استنجا کرنے گئے تو لوٹا لے کر کھڑے ہو گئے, یوں لوٹا لے کر کھڑے ہو گئے دونوں ہاتھ سے. 7 سال کے بچے لوٹا لے کر کھڑے ہو گئے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے, 7 سال کے بچے حضرت عبداللہ ابن عباس کو دیکھا لوٹا لے کر کھڑے. کہا لوٹا لے کر کیوں کھڑے؟ کہا اللہ کے رسول آپ کے لیے لے کے کھڑا ہوں. کہا کیوں میرے لیے لے کر کھڑے ہو؟ کہا آپ جب بھی استنجا کرتے تو ہم نے دیکھا وضو کرتے تو وضو کے لیے لوٹا لے کر آ گیا. بس ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا اللہم فقہہ فی ھذا الکتاب, اللہم فقہہ فی ھذا الکتاب. اے اللہ یہ بچہ بھلے 7 سال کا ہے لیکن قرآن کا علم اس بچے کے سینے میں اتار دے. میرے دوست کو لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے سینے میں قرآن کا وہ علم آیا کہ حضرت عمر جیسے عمر کو جب کوئی قرآن کی بات پوچھنی ہوتی تو بچے سے پوچھا کرتے تھے. اور آج قرآن کی کوئی بھی تفسیر اٹھا لو, اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں قرآن کی کوئی بھی تفسیر اٹھا لو, اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر نہیں ہوگی تو قرآن کی تفسیر پوری ہو ہی نہیں سکتی. تو نبی نے کہہ دیا بات پوری ہو گئی. ارے بولو پوری ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ ارے بولو پوری ہو گئی کہ نہیں؟ بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ وہاں ہمارے نبی نے کہہ دیا اللہ تیرے کو جوانی عطا کرے. تو حضرت مالک کی 160 سال کی عمر ہوئی اور سر اور داڑھی کا ایک بال سفید نہیں ہوا. یہاں 7 سال کے بچے کے سر پر ہاتھ رکھا, اللہ قرآن کا علم دے دے. تو بڑے بڑے صحابہ اگر قرآن کا علم لینا ہے تو بچے کے پاس علم لینے کے لیے آ گئے. ارے ہوا کہ نہیں ہوا؟ اچھا ایک بات اور بتا دوں, سنو. حضرت ابو ہریرہ ہے, بولو کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ ہے. اور کہا اللہ کے رسول کہ میرے پاس کھجور ہے, میرے پاس. کہا کتنی ہے؟ کہا 21. بولو کتنی ہے؟ 21. 21 کھجور ہے. اللہ کے رسول نے کہا 21 کھجور ہے, لاؤ نکالو باہر نکالو. سب کھجور باہر نکالی. اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ میں کھجور لے لیا. اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ میں کھجور لے لیا اور کیا کہا یہ کھجور تھیلی میں رکھ دے. 21 کھجور اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے ابو ہریرہ کی تھیلی میں رکھ دی اور کیا کہا اندر دیکھنا نہیں, اندر دیکھنا نہیں, کبھی اندر گننا نہیں اور کبھی اندر جھانکنا نہیں, بس کھجور نکالتا جا کھاتا جا, نکالتا جا کھاتا جا. تو ابو ہریرہ نے کہا اللہ کے رسول 21 کھجور ہے, ایک دن میں ختم ہو جائے گی یا 2 دن میں ختم ہو جائے, 3 دن میں ختم ہو جائے گی. اللہ کے رسول نے کہا تو نے کہا ہوتا تو ختم ہو جاتی, مصطفیٰ نے کہا ہے ختم نہیں ہوگی, کھاتا جا کھاتا جا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے روزانہ میں کھجور کھاتا, میری ماں کو کھلاتا, مدینے کے غریبوں کو کھلاتا, مدینے کے مسکینوں کو کھلاتا, مدینے کے یتیموں کو کھلاتا, مدینے کی بیوہ کو کھلاتا. حضرت ابو ہریرہ کہتے روزانہ کھجوروں کا صدقہ کرتا. ابو ہریرہ کہتے اللہ کی قسم 30 سال تک میں نے اس میں سے کھجوریں کھائی. بس خلاصہ یہ نبی کہتے تھے اللہ آسمان پر. کتنے واقعے میں نے سنا ہے ایسے, اگر آپ واقعے دیکھنے جاؤ گے تو ڈھیر لگ جائے گا واقعوں کا. میں صرف قرآن کی ایک آیت بتا دوں کہ قرآن نے کہہ دیا کہ نبی کہتے ہیں اور ہم آسمان پر فیصلہ کریں. اب تو کوئی واقعہ سننے کی ضرورت ہے بھائی, اب کوئی واقعہ سننے کی ضرورت. قرآن نے کہہ دیا وَالنَّجْمِ إِذَا غَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا
تعالیٰ نے کلام مجید میں فرمایا قیامت تک آنے والے میرے بندو میرا مصطفیٰ اپنی زبان سے بولتے جائیں گے، زبان مصطفیٰ کی ہوگی، کلام تو اللہ کا ہوگا، یہ زمین پر بولتے جائیں گے، ہم آسمانوں پر فیصلہ کرتے چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے بات؟ اب سنو ہمارے نبی کا فیصلہ، سنیں گے نا آپ لوگ؟ سنیں گے بھائی، بات سنیں گے نا آپ لوگ؟ سنیں گے۔ میں نے آپ کو بتایا نا، حضرت مالک کو بتایا تو 160 سال کی عمر میں ایک بھی بال سفید، وہ بچے کے سر پر ہاتھ رکھا تو بڑے بڑے لوگ بچے سے قرآن سیکھنا۔ ابو ہریرہ کی کھجوروں پہ ہاتھ رکھ دیا اور کہا کھاتا جا، کتنے سال تک کھائے؟ اب میں ایک بات بتاؤں، ہمارے نبی نے فرمایا جو جان بوجھ کے، ہمارے نبی نے، کنز الاموال کی روایت ہے، ہمارے نبی نے فرمایا جو جان بوجھ کے ایک نماز کو چھوڑ دیتا ہے، بولو بولو، جو جان بوجھ کے ایک نماز کو چھوڑ دیتا ہے اور اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی، ساتھ میں یہ جملہ ولا یبالی بہا، اور وہ پرواہ بھی نہیں کرتا، ہاں گئی نماز گئی، ہمارے نبی نے فرمایا وہ میری نماز کو ایسے بنا دیتا ہے جیسے اڑنے والی مکھی۔ میں مکھی میرے یہاں پہ آ کے بیٹھی، کسی نے میرے کو کہا مولانا مکھی مکھی، میں کیا کروں گا؟ یوں دیکھو 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 برابر دیکھنا، میں کوئی کیڑا آ کے بیٹھا، کوئی میرے کو کہے گا مولانا کیڑا بیٹھا، میں کیا کروں گا؟ یوں کروں گا نا۔ ہمارے نبی نے فرمایا میرے کچھ امتی ہمارے نبی نے فرمایا ایسے ہوں گے جن کے کان میں اذان کی آواز آئے گی اور وہ میری نماز کو مکھی کی طرح اڑائیں گے۔ اذان کی آواز آئی، ارے فجر کی اذان کی آواز آئی، ظہر کی اذان کی آواز آئی، اذان دینے والے نے اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان کی آواز آئی، بولو آتی ہے نا؟ ہمارے بامن ویل میں آتی ہے اذان کی آواز؟ ہاں بولو یا نہ بولو، آتی ہے؟ اچھا، اللہ ہے نا ہم کو آرڈر نہیں دیتا، کتنا پیار سے بلاتا ہے، باقی ہم لوگ نوکروں کو کیسا بلاتے ہیں؟ ادھر آ چل یہ صاف کر، گیا بانگی صاحب ادھر آؤ، یہ صاف کر، کرتے نہیں کرتے؟ اللہ چاہتا تو ہم کو آرڈر سے بلا سکتا تھا، عربی جاننے والے کو معلوم ہے، اللہ یہ کہتا تعالوا بالصلاۃ، ارے آؤ چلو میرا آرڈر ہے نماز پڑھنے آؤ۔ اللہ نے کہا تعالوا بالصلاۃ کا، کوئی بھی اذان دینے والے کو آپ نے دیکھا تعالوا بالصلاۃ کہا؟ حالانکہ عربی زبان میں تعالوا بالصلاۃ مائی آرڈر، چلو آؤ نا۔ اللہ نے تعالوا بالصلاۃ نہیں کہا، اللہ نے کیا کہا؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، اللہ کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، حیا اور تعالو کے معنی آرڈر ہے نماز پڑھنے آ، حی علی الصلاۃ کے کیا معنی؟ ترجمہ کیا؟ اللہ کہتے ہیں میرا بندہ آجا، تو آجا، میں دروازے پہ کھڑا تیرا انتظار کرتا ہوں، آجا میں دروازے پہ کھڑا تیرا انتظار کرتا۔ میرے دوستو، ہمارے کان میں اذان کی آواز آتی، ہمارے نبی نے فرمایا میرے کچھ امتی نماز کو مکھی کی طرح بنا دیں گے، میرے کچھ امتی نماز اذان کی آواز کان میں آئے گی مگر نماز پڑھنے نہیں جائے گا، اور پرواہ بھی نہیں، بولو پرواہ بھی۔ میں صحیح بولتا ہوں، یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہیں نماز نہیں پڑھتے اور پرواہ بھی نہیں ہے، ان کو پوچھو آج فجر پڑھا؟ ارے کسی بامن میں کے جوان کو کھڑا کرو، پوچھو آج فجر پڑھا، تو کہے گا او مولانا تو آج بیان کرنے آیا، میں 1 مہینے سے نہیں پڑھا۔ اچھا 1 مہینے سے نہیں پڑھا، کبھی رویا؟ کبھی ایسا ہوا کہ تو نے اپنے آپ کو سزا دی کہ اگر آج میں فجر نہیں پڑھوں گا تو میں روزہ رکھوں گا، اگر آج میں ظہر نہیں پڑھوں گا تو میں دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھاؤں گا؟ کبھی اپنے آپ کو سزا دی کہ میں عشاء نہیں پڑھوں گا تو پوری رات تہجد پڑھوں گا؟ دی اپنے آپ کو سزا دی؟ میرے دوستو سنو، ہمارے نبی نے فرمایا، ہمارے نبی زمین پر کہتے اللہ آسمان پر فیصلہ کرتا، ہمارے نبی نے زمین پر کہہ دیا میرے کچھ امتی ایسے آئیں گے جو نماز نہیں پڑھیں گے اور پرواہ بھی نہیں کریں گے۔ ہمارے نبی فرماتے مجھے یقین ہے موت کے وقت ان کو کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا، اور صحابہ نے پوچھا کیوں؟ تو کہا اس نے میری نماز کی قیمت کو اڑا کر ختم کر دیا، ہم بھی اس کے کلمے کو جو اس کے سینے میں تھا نکال کر ختم کر دیں گے۔ اس نے نماز کو اٹھا کر پٹک دیا، ہم اس کے کلمے کو اٹھا کر پٹک دیں گے۔ اور اب آپ بتاؤ، نبی بولتے تھے زمین پر اللہ فیصلہ کرتا تھا، فیصلہ ہو گیا؟ ہاں بولو، ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ہو گیا نا۔ نماز پڑھنے والا جنت میں جائے گا، نہیں پڑھنے والے کو موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ تو فیصلہ تو آپ کو کرنا ہے بھائی، میں کیا کروں گا؟ مجھے تو جو کہنا تھا میں نے کہا۔ بتاؤ کون کون فیصلہ کرتا ہے؟
ارے بولو نا کیا فیصلہ کر رہے ہو؟ صرف دو اسٹیٹمنٹ میں نے دیے، محبت کرنے والا جنت میں جائے گا، نفرت کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ نماز پڑھنے والا جنت میں جائے گا اور بے نمازی کو موت کے وقت کلمہ نہیں ملے گا۔ اور یہ دونوں باتیں ہمارے نبی نے کہی، اور نبی اگر حضرت مالک کو کہے تو بات پوری ہو جائے، نبی اگر حضرت عبداللہ ابن عباس کو کہے تو بات پوری ہو جائے، ہمارے نبی ابو ہریرہ کی کھجوروں کے بارے میں کہے تو ہمارے نبی کی بات پوری ہو جائے، ہمارے نبی عمر کو کچھ کہے تو بات پوری ہو جائے، ہمارے نبی ابو بکر کو کہے تو بات پوری ہو جائے، ہمارے نبی امت کے واسطے کچھ کہے تو بات پوری ہو جائے۔ تو ہمارے نبی جب نماز کے واسطے کہے کہ پڑھنے والا جنت میں جائے گا اور نہ پڑھنے والے کو کلمہ نہیں ملے گا تو یہ بات بھی پوری۔ اسی لیے ایک اور حدیث سنا کے بعد ختم کر دو۔ ہمارے نبی نے فرمایا جب کوئی فجر کی نماز چھوڑتا ہے، ساتھ میں بولو، جب کوئی فجر کی نماز، ہمارے نبی نے ڈائریکٹ فرمایا کوئی فجر کی نماز چھوڑتا ہے، ان الشیطان یبول فی، شیطان اس کے منہ میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے۔ جو لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھے ہیں، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں شیطان اس کے منہ میں متتا ہے۔ اور میرے کو بولنے میں کیا جاتا ہے؟ جب حدیث میں لکھا ہے تو میں کائے کو نہیں بولوں گا؟ حدیث میں لکھا ان الشیطان یبول فی، شیطان اس کے منہ میں پیشاب کرتا ہے، تو میں صاف کھل کے کہوں گا جو فجر کی نماز جان بوجھ کے چھوڑتا شیطان اس کے منہ میں۔ یہ ہمارے جوان کتنے بھی اکڑتے ہوئے، بھائی ہمارے جوان کتنے بھی اکڑ کے ٹی شرٹ پہنو، جینس پہنو، چکنا چکنا گال رکھو، جیب میں دو موبائل رکھو، موٹر سائیکل رکھو، اور تم اکڑتے اکڑتے جاؤ، لیکن اگر میرے دوستوں کو سچ بولنے پر آئے گا تو بولے گا اکڑتا کائے کو صبح میں شیطان تیرے منہ میں مت کے گیا ہے۔ صحیح بات ہے۔ اچھا ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول فجر کی نماز چھوڑو تو شیطان منہ میں پیشاب کرتا ہے، ایسا کیسا ہوتا؟ ہمارے نبی نے فرمایا معلوم نہیں پڑتا، لیکن یاد رکھنا جس دن اس کا پیشاب دل میں چلا جائے گا اللہ ایمان کو نکال دے گا، اللہ دل سے ایمان کو نکال دے گا۔ اور پھر ہمارے نبی نے آیت پڑھی، آپ لوگ بھی پڑھ لو تو فیصلہ ہو جاوے۔ ہمارے نبی نے آیت پڑھی، آپ کو یاد ہوگی وہ آیت، میرے ساتھ میں پڑھو۔ ہمارے نبی نے فرمایا شیطان منہ میں پیشاب کرتا، اور جس دن یہ پیشاب یہاں دل میں آ گیا اللہ ایمان کو نکالے گا، اس لیے کہ شیطان کا پیشاب اور ایمان دونوں ساتھ میں جمع نہیں ہو سکتا۔ ایمان سے بڑھ کر پوتر کوئی چیز نہیں، اور شیطان سے پیشاب سے بڑھ کر ناپاک کوئی چیز نہیں، دونوں چیز ساتھ میں جمع نہیں ہوگی۔ پیشاب اندر گیا، دل میں آیا، جم گیا، اللہ ایمان نکال دے گا۔ اللہ نے فرمایا ساتھ میں پڑھو، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے بے نمازی تیرے دل پر اللہ کفر کی مہر لگا دے گا، تیرے کانوں پر اللہ ایمان ختم کر دے گا، تیری آنکھوں پر ایمان کا پردہ چھٹ جائے گا، اور جہنم کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ فیصلہ کرو، چلو آج بامن والے آج دیکھو جھوٹی بات نہیں ہے، بالکل اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر فیصلہ کرو کون نماز پڑھے گا۔ اس لیے کہ جو بات میں نے بتائی نا کہ بے نمازی کو کلمہ موت کے وقت نہیں ملتا۔ اور ایک بات اور بتاؤں، بے نمازی قبر میں جاتا ہے نا، قبر میں جانا ہے، قبر میں جانا ہے، ہاں یا نہیں؟ ارے زور سے بولو نا، جانا ہے نا؟ آپ تو ایسا بولتے بامن والے کو موت نہیں آتی۔ ارے قبر میں جانا ہے، میرے کو بھی جانا ہے نا، قبر میں جانا ہے نا۔ حدیث میں لکھا ہے بے نمازی جب قبر میں جاتے نا، رشتہ دار قبر میں رکھتے نا، ابھی تو رشتہ دار قبرستان چھوڑتے بھی نہیں، فرشتے آ کے اس کے چہرے کو قبلے سے ہٹا دیتے ہیں، یوں ہٹا دیتے اور کہتے دنیا میں جب قبلے کی طرف چہرہ نہیں تھا، آج کائے کو قبلے کی طرف۔ پھر فرشتے کیا کرتے مانو، زور سے یوں کفن کو کھینچتے، ننگا کر کے فرشتوں کے سامنے کھڑا کر دیتے، اور کیا کہتے جب نماز چھوڑتے ہوئے شرم نہیں آئی تو ننگا ہوتے ہوئے کائے کو شرم آتی ہے۔ پھر فرشتے کیا کرتے، جہنم کا لوہا لاتے، جہنم کا لوہا، اور وہ جہنم کا لوہا جس کو 3000 سال گرم کیا، اور اس کے سر پر ایسا لوہا مارتے کہ پورا کیما بن جاتا ہے، پھر سر بنتا ہے، پھر اس پر لوہا مارتے کیما بنتا۔ اللہ کہتے تو نے میری نماز کو کچل دیا، میں تیرے سر کو کچلتا رہوں گا، اور یہ عذاب اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک قیامت نہیں آ جاتی ہے۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے میرے پیاروں، میں تو بول کے بات سب میں نے حدیث کی بات کہی، یہ جتنے علماء بیٹھے ان کو پوچھنا کہ قاری صاحب نے جو کہا بالکل حدیث میں لکھی ہوئی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہے۔ نبی زمین پر بولتے ہیں، اللہ آسمان پر فیصلہ کرتا ہے۔ اب بتا